السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یوسفل اسلامک نالج میں آپ کا خیر مقدم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے حروف تہجی اور اسی طرح مفرد، مرکب، زبر، زیر پیش اور حروف مدہ کو پڑھا تھا۔ ہم نے یہ جانا کہ حروف تہجی کون سے ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا، اس کو بھی جانا کہ جو ہم نے مفرد یعنی نورانی قاعدے میں جو ہم نے مفردات پڑھا تھا وہ مفردات کون سے ہوئے، وہ کیسے بنتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرکب کسے کہتے ہیں، مرکب کیسے بنتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا زبر زیر پیش، کہ زبر زیر پیش ان کی شکلیں کیا ہیں، ان کو کیسے ادا کیا جائے۔ اور اس کے بعد ہم نے اسی سبق میں حروف مدہ پڑھے تھے کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا اور واو۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم نے پچھلے سبق میں یعنی جو کل گزشتہ سبق گیا تو ہم نے اس میں ان تینوں کو پڑھ لیا۔ تو اگر آپ میں سے کسی حضرات نے وہ نہیں پڑھا ہے تو یہاں پر آئی بٹن شو ہو رہا ہے، اس پہ آپ کلک کریں اور پہلے وہ ویڈیو دیکھیں۔ تو ناظرین، ہم نے نورانی قاعدہ مکمل پڑھ لیا ہے الحمدللہ۔ اب ہم اسی نورانی قاعدے میں جو اصطلاحات ہماری رہ چکی ہیں، جو ہم نے اچھے سے نہیں جانی ہیں، تو اس بورڈ پر ہم پہلے وہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم آگے انشاءاللہ قرآن کریم کو ناظرہ کے ساتھ پڑھیں گے اور تجوید کے ساتھ۔ تو آپ میں سے اگر کسی نے ہمارا نورانی قاعدے کے جو 38 لیسن یا 38 سبق ہم نے جو پڑھے ہیں، اگر وہ نہیں دیکھے، آپ نے نہیں پڑھے، تو آپ یہاں اوپر آئی بٹن شو ہو رہا ہے، اس میں پورا پلے لسٹ ہے، پورے نورانی قاعدے کے جو پورے 38 لیسنیں ہیں وہ شو ہو رہی ہیں، تو آپ ان پہ کلک کریں اور وہاں جا کے پہلے وہ ویڈیوز دیکھیں۔ ناظرین، تو آج ہمیں پڑھنا ہے حروف مدہ الف یا واو، ان کے قاعدے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو ناظرین چلیے پڑھتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا الف، یا اور واو، لیکن ہم نے یہ تو پڑھا کہ ان کو حروف مدہ کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں پڑھا کہ ان کا قاعدہ کیا ہے۔ اب آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ یا لین بھی ہوتی ہے، واو لین ہوتی ہے۔ اب آپ کو مطلب فرق نہیں کرنا آتا، ہمیں فرق نہیں معلوم کہ یا مدہ کیسے بنتا ہے، یا لین کیسے بنتا ہے، یا واو مدہ کیسے بنتا ہے، واو لین کیسے بنتا ہے۔ تو آج ہم اسی فرق کو، اسی قاعدے کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں الف کے بارے میں، کہ الف سے پہلے جب بھی کوئی حرف آ جائے اور اس پر زبر ہو، اس کے بعد الف ہو، تو اس کو ہم کہیں گے الف مدہ۔ جیسے ہم نے لکھا با الف زبر با۔ دوسری مثال آپ لے لیں، تا الف زبر تا۔ تو الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے۔ جب بھی آپ قرآن میں یا قاعدے میں یا کہیں بھی دیکھیں الف خالی ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو اس کو ہم الف مدہ کہیں گے۔ اسی طرح جیم الف زبر جا، تو یہ بھی الف مدہ ہو گیا۔ اب الف مدہ کا کیا قاعدہ ہوا کہ الف مدہ سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ بنتا ہے۔ اسی طرح اب ہم یا مدہ کو پڑھیں گے۔ یا مدہ اس سے تھوڑا الگ ہے، اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ یا مدہ جو ہے اس کے اوپر جزم ہونی چاہیے۔ جزم کہتے ہیں اس والی شکل کو، یہ جو ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں، جیسے ہم دال لکھتے ہیں اردو میں، الف با کے بعد تا سا جیم چیم ہا خا دال، جو یہ دال آتا ہے اسی کی طرح ایک چھوٹا سا، اسی جیسا لیکن یعنی جسم میں تھوڑا اس سے چھوٹا ہوتا ہے، اسی کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جب حرف کے اوپر لگ جائے، جیسے ہم نے یہ دال لکھا، تو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ پہلے یہ یا تھا، اس کے اوپر ہم نے جزم لگا دیا، اب یہ یا ساکن ہو گیا، یا ساکنہ۔ اب یہ یا ساکنہ ہو گیا۔ اب اس کا قاعدہ کیا ہے کہ اس یا کو ہم جب بھی پڑھیں گے، اس سے پہلے جو بھی حرف ہو، اس پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جو بھی ہو، ہم اس یا کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ یہ ساکن ہے۔ اس کو خود جزم کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس کے اوپر جو یہ جزم ہے، جو ساکن بن گیا، اس چیز کی علامت ہے کہ اس کو ہم اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ تو اس لیے اب یا مدہ کا قاعدہ کیا پڑھا ہم نے کہ یا مدہ اس یا کو کہتے ہیں جو ساکن ہو۔ جیسے ہم لکھیں گے با یا زیر بی، تو ہم نے یا کو ساکن کر دیا اور پہلے والے حرف نیچے زیر دے دی، تو یہ ہو گیا بی، اور یہ یا بن گئی یا مدہ۔ یا مدہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا مدہ بن گئی۔ اسی طرح جیم یا زیر جی، تو یہ یا بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا بھی کیا بن گئی، یا مدہ بن گئی۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے واو۔ واو کا قاعدہ کیا ہے؟ وہ واو جو ساکن ہو، اب اس پہ ہم نے جزم دے دیا، اب یہ ساکن ہو گیا، اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، جیسے ہم ادھر لکھیں گے با اور اوپر پیش لگا دیں گے۔ اب یہ بن گیا با واو پیش بو، تو
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے واو کو جزم دے دی، یہ واو تھا اس کو ہم نے جزم دے دی، اس کو ہم نے یہ جزم دے دی، اس سے پہلے ہم با لے آئے اور با کو ہم نے پیش دے دی، تو اس کا مطلب ہے یہ بو ہو گیا، اور یہی واو مدہ کا قاعدہ ہے۔ واو مدہ اس واو کو کہتے ہیں جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، تو یہ واو مدہ کا قاعدہ ہے۔ اور اسی طرح ہم اس کی اب اور مثالیں پڑھتے ہیں، جیسے جیم واو پیش جو، ہا واو پیش ہو، تو یہ واو مدہ کا قاعدہ ہے، واو مدہ اسی کو کہتے ہیں۔ تو ناظرین اب ہم نے جانا کہ جو الف مدہ ہے، یہ جو ہم نے حروف مدہ 3 الف یا واو کو ہم نے پڑھا، تو الف مدہ کا قاعدہ کیا ہے کہ الف مدہ اس الف کو کہتے ہیں جس سے پہلے زبر ہو، یعنی جس سے پہلے کسی حرف پر جو بھی حرف اس سے پہلے آ رہا ہو اس پر زبر ہو، اور اس کی ہم نے مثال پڑھی، جیسے با الف زبر با ہو گیا، الف مدہ کو ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہے یا مدہ، یا مدہ اس یا کو کہتے ہیں جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے با یا زیر بی، تو یا ساکن ہو گیا، اس سے پہلے زیر ہوگی۔ اب آپ قرآن میں کہیں بھی دیکھیں گے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے، چاہے وہ با تا کوئی بھی حرف ہو، تو اس کو آپ کہیں گے کہ یہ یائے مدہ ہے۔ اب ہو گیا واو، واو وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے حرف کے اوپر پیش ہو، جیسے یہ با واو پیش بو، تو یہ ہوا واو، یہ ہوا الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ اب آگے جا کے آپ یا لین پڑھو گے، واو لین پڑھو گے، وہاں آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے جان لیا کہ یا مدہ کس کو کہتے ہیں اور واو مدہ کس کو کہتے ہیں اور الف مدہ کس کو کہتے ہیں۔ الف مدہ وہ الف ہے جس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، یا مدہ وہ یا ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، اور واو مدہ وہ واو ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو۔ تو ہم نے ان کو جانا، اب ان کو کیسے پڑھنا ہے، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، اسی طرح با واو، با یا زر بی، تا یا زر تی، سا یا زر سی، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے ان تینوں کو جب یہ مدہ ہوں۔ واو با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو۔ تو آج ہم نے ان تینوں کو پڑھ لیا، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے تنوین۔ ناظرین تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، دو زبر دو زیر اور دو پیش کو۔ جو ہم نے پیچھے زبر زیر پیش میں جو ہم نے پڑھا تھا، میں نے آپ کو ایک مثال سمجھائی تھی کہ کاف کی چھڑی اور واو کو چھوٹا سا کر کے، اسی کی طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ زبر کی شکل ہے اور یہ ہے پیش کی شکل۔ آپ دیکھ لیں کہ پیش بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہے۔ اب وہاں ہم نے زبر زیر پیش پڑھا تھا، یہاں ہمیں کیا پڑھنا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش۔ اب جب آپ نے اسی زبر کو ایک اور زبر ملا دی اس کے ساتھ، تو یہ دو زبر ہو گیا، یہ دو زبر ہوا۔ اب آپ کو اس کے جب کسی حرف کے اوپر آپ لگائیں گے یہ دو زبر، تو جب اوپر دو زبر لگ گئی تو یہ دو زبر ہو گئی، اگر یہ نیچے لگ گئی کسی حرف کے تو یہ دو زیر ہو گئی۔ اور اسی طرح ایک پیش ہم نے پڑھا ہے، یہ ہم نے با پیش لکھا، تو اسی پیش کی طرح دوسرا پیش لانا ہے، لیکن اس کو یہاں پہ الٹا لکھ دینا ہے، تو یہ کیا ہوا، دو پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، اسی کو تنوین کہتے ہیں۔ اب آپ پھر سے سمجھیں کہ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، تو یہ ہوا تنوین۔ اس کے بعد ان کو بنا کھینچے پڑھنا ہے، حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، جیسے با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن۔ لیکن جب آپ زبر لکھیں گے تو زبر کے ساتھ الف لگتا ہے، جیسے آپ لکھیں گے جن، جیم دو زبر جن۔ اسی طرح اب آپ زیر لکھیں گے تو اس وقت جیم دو زیر جن آئے گا۔ اب آپ جیم دو پیش لکھیں گے تو جیم دو پیش جن آئے گا، الف صرف دو زبر کے ساتھ آئے گا، اس کو آپ سمجھیں۔ اب جب ہم یہ حرف لکھتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، لیکن ہمیں یہ ہجو میں نہیں پڑھنا ہے، نہ ہجو میں پڑھنا ہے نہ وصل میں پڑھنا ہے، یعنی کہ جب ہم ملا رہے ہیں، جیسے ہم لکھیں گے ابوابن، جیسے ہم لکھیں گے ابوابن، تو ہم نے یہاں پر لکھا ابوابن مفتوحتن، تو یہ کھلے ہوئے دروازے یعنی کہ، تو ابوابن مفتوحتن میں جو ہم نے ابوابن میں دو زبر لکھی ہیں،
تو جب ہم اس کو اس کے ساتھ مفتوحتن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے ابوابن مفتوحتن، اور ہم ہجوں میں بھی پڑھیں گے حمزہ با زبر اب، واو علیہ زبر وا، اب وا، بادو زبر بن، اب وا بن۔ نہ ہم اس کو ہجوں میں پڑھیں گے اور نہ ہم اس کو وصل میں پڑھیں گے، یعنی کہ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے مفتوحتن کے ساتھ اس وقت بھی ہم اس کو پڑھیں گے کس طرح؟ بنا الف کے، یعنی الف نہیں پڑھیں گے۔ تو لیکن اب اگر ہم نے اس کے اوپر وقف کیا، اب وا با کیا، بن نہیں پڑھا بلکہ اب وا با پڑھا، تو اس وقت یہ الف پڑھا جائے گا، وقف میں پڑھا جائے گا، وصل میں نہیں پڑھا جائے گا اور نہ ہجوں میں پڑھا جائے گا۔ تو لیکن ان کے ساتھ کوئی الف نہیں ہے، ان کو ایسے ہی پڑھا جائے گا بادو زیر بن، اسی طرح بادو پیش بن، صرف 2 زبر والا الف پڑھا جائے گا کس وقت؟ جب ہم وقف کریں گے۔ اب اسی میں آپ ایک اور قاعدہ پڑھ لیں کہ جب آپ پڑھیں گے تا نون زبر تن، تو نون ساکن جب آ گیا یہ تنوین کے برابر ہو گیا۔ اب آپ دیکھ لیں تا دو زبر تن، یہ تا نون زبر تن اور تا دو زبر تن میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک جیسے، ان کی آواز بھی ایک ہے۔ تا نون زبر تن یہ نون ساکن ہے اور تا دو زبر تن یہ تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ان کی آواز یکساں ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو ان کے آگے جا کے قاعدے ہیں، تنوین اور نون ساکن کے قاعدے ہیں جو، تو ان کو ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے آپ اتنا ہی سمجھیں کہ حروف مدہ 3 جو ہیں الف یا واو، ان کے کیا قاعدے ہیں۔ اس کے بعد جو تنوین ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، ان کی آپ شکلیں یاد رکھیں اور ان کو آپ اچھے سے پڑھیں، ان کا کیا قاعدہ ہوتا ہے وہ بھی پڑھیں، اور بقیہ جو ہم نے پیچھے نورانی قاعدے کے 38 لیسن پڑھے ہیں ان کو بھی آپ اچھے سے پڑھیں، اچھے سے یاد کریں۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔